اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج جامع مسجد نور مدینہ میں ائمہ مساجد گاؤں عادوال کی ایک مختصر میٹنگ ہوئی ایک خاص عنوان سے کہ گاؤں عادوال میں سالانہ سائیں بوڑ والی سرکار کے عرس مبارک کے موقع پر میلہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت ہم جامع مسجد نور مدینہ میں حاضر ہیں۔ میرے دائیں جانب حضرت علامہ مولانا قاری نوید اختر صاحب قادری اشرفی زید شرفہ امام و خطیب جامع مسجد صدیقیہ علویہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور میرے بائیں جانب حضرت علامہ مولانا حافظ دانیال احمد صاحب زاہدی خطیب و امام جامع مسجد اویسیہ المعروف مینار والی مسجد عادوال، آپ تشریف فرما ہیں۔ ہم تینوں کا مل بیٹھنا ایک خاص عنوان سے ہے، ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی گاؤں عادوال میں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر جو میلہ جات کی تقریبات سجائی جاتی ہیں اس عنوان سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ہستی بہترین نمونہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں زندگی بھر میں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال میں خرافات نہ ہوں، شریعت کے خلاف کوئی عمل مارز وجود میں نہ آئے، اور جس کے وجہ سے شریعت کا کوئی حکم پامال نہ ہو۔ اس عرس مبارک کے موقع پر میلہ جات کی تقریبات سجانے میں بہت ساری خرافات ایسی ہیں جس کا اسلام سے، شریعت سے اور عقائد اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، اپنے تمام دوست و احباب سے، اور بالخصوص یہ میلہ منعقد کرنے والے انتظامیہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہم اس میلہ جات کی تقریبات کے موقع پر تمام تر خرافات کا سدباب کریں۔ امید ہے تمام احباب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرہ ووزر من عمل بها۔ دوستان گرامی قدر، حضور نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ جس کے ساتھ اسلام اور شریعت کا کوئی حکم پامال ہوتا ہو، یعنی اینٹی اسلام کوئی عمل ایجاد کیا، اس پر بھی اس کا وبال ہوگا، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا وبال، ان کا عذاب بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا رستہ اپنایا، اس کا اجر اس کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس نیک عمل پر عمل کریں گے، اس اچھے اقدام میں شریک ہوں گے، سب کے اعمال کا پورا پورا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی دیا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے تقریبات میں، اپنے محافل میں، اپنے معاشرے میں ہر طرح کے خرافات کو اس کا سدباب کریں، اسے ختم کریں، بحیثیت امت ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے
ہم سب کو باہمی اتفاق اور اتحاد اور تعاون کے ساتھ تمام خرافات کو ختم کرنا چاہیے۔ اس موقع پر میں گزارش کروں گا کہ اس سال مشاورت کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ آدوال گاؤں میں اس سالانہ عرس کے موقع پر جو تقریبات میلہ سجائی جاتی ہیں، اور اس میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کڑولی وغیرہ، جو احباب جو دوست نکالتے ہیں اپنے گھروں سے، اور ڈھول ڈمکے کے ساتھ، رقص کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ، فتنہ اور فساد کے ساتھ باہمی تلخ کلامیاں، باہمی نفرتیں پھیل جاتی ہیں، دشمنیاں پھیل جاتی ہیں، خون ریزیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے تک بات آتی ہے، گالم گلوچ تک۔ یہ سارے خرافات صرف اس عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو کڑولی وغیرہ نکال کر گھر سے مزار تک احباب جاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش بھی ہے اور ہماری گزارش بھی ہے تمام دوست و احباب سے، اہلیان آدوال سے، بالخصوص ان احباب سے جو اپنے گھروں سے اس عرس کے موقع پر، اس تقریب کے موقع پر کڑولیاں وغیرہ نکال کر ڈول ڈمکے کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ مزار تک جاتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں۔ ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو ترک فرما دیں۔ ہمارا تعاون، ہماری دعائیں آپ احباب کے ساتھ ہوں گی، اور یہ ائمہ مساجد آدوال کے باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ رائے قائم ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ باہر نہیں تو آدوال کی سطح پر معاشرے کی ہر برائی کے سدباب کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، کوشش کریں گے، اور آپ تمام احباب سے، اہلیان آدوال سے یہ امید رکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ دست و بازو بن کر ہمارا ساتھ دیں گے، اور اپنی دعاؤں میں بھی اور اپنے کردار کے ساتھ بھی اور اخلاق کے ساتھ بھی ہمارے ممد و معاون آپ رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ احباب کے تعاون سے معاشرے کی ہر برائی مٹ سکتی ہے۔ آج ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس عرس کے موقع پر جو کڑولیاں وغیرہ ہر سال نکالی جاتی ہیں، اور اس میں مشاہدہ کیا لوگوں نے کہ لڑائیاں جھگڑے گالم گلوچ، ایک کڑولی یہ تو ہے ہی خرافات، لیکن اس ایک خرافات کی وجہ سے کئی خرافات اور جنم لیتی ہیں، کئی نفرتیں پھیل جاتی ہیں آپس میں۔ تو یہ گاؤں آدوال ہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہر برائی کے سدباب کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ایک دوسروں سے تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔